السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ نواز بلوچ کے ساتھ۔ سعودی عرب میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس پر ایک بڑا میزائل اور ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تفتیشناک بتائی جا رہی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق حملے میں 2 KC-135 ری فیولنگ طیارے اور ایک AWACS-E3 سینٹری جاسوسی طیارے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی جانب سے اس کارروائی کو آپریشن ٹرو پرومس 483 ویو کا نام دیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب IRGC نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دبئی میں موجود ایک یوکرینی اینٹی ڈرون ہتھیاروں کے ڈپو کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ یوکرین کا رد عمل: یوکرینی وزارت خارجہ نے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے ایرانی پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں UAE کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ ان کے دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے فائر کیے گئے 20 بیلسٹک میزائل اور 37 ڈرون کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ بیت شمس کے علاقے میں ایک میزائل گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے اور کئی گھروں سمیت ایک عبادت گاہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار یمن حوثیوں کی جانب سے اسرائیل کی طرف میزائل فائر کیا گیا ہے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول میں بلیک راک کے CEO لاری فنک اور ورلڈ اکنامک فورم کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ ایردوان نے خبردار کیا کہ مشرق وسطیٰ کی یہ بے مقصد جنگ عالمی معیشت اور توانائی کے نرخوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران کے مسلسل میزائل حملوں کے باعث اسرائیل کا جدید ترین دفاعی نظام ایرو کمزور پڑ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اب ایرو میزائلوں کا استعمال کم کر رہا ہے کیونکہ ان کے ذخائر اسٹاک ختم ہو رہے ہیں اور وہ اب متبادل کم مؤثر نظاموں پر انحصار کر رہے ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے مجرمانہ ڈرون حملے میں 2 نامور لبنانی صحافی شہید ہو گئے ہیں۔ علی شعیب المنار چینل کے رپورٹر، فاطمہ فتونی المیادین چینل کی رپورٹر۔ لبنانی ذرائع نے اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے میڈیا پرسنز اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ بلیک راک کے CEO ایردوان سے ملاقات پر تنقید: ترکی میں سوشل میڈیا اور بعض حلقوں کی جانب سے صدر طیب ایردوان کی بلیک راک کے CEO لاری فنک سے ملاقات پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اینمی واچ جیسے پلیٹ فارم نے سوال اٹھایا ہے: کیا اسرائیل کے حامی اداروں سے معاشی تعاون ترکی کے قومی اور قرآنی مفادات کے مطابق ہے؟ پاسداران انقلاب IRGC نے دعویٰ کیا ہے دبئی میں امریکی فوج کے خفیہ ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ کرنل ذوالفقاری کے مطابق ان ٹھکانوں میں 500 سے زائد افراد، امریکی کمانڈوز اور فوجی موجود تھے۔ رپورٹ کے مطابق حملے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں اور گھنٹوں تک ایمبولینسز ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو منتقل کرتی رہی ہیں۔ ایک بڑی فوجی پیش رفت میں اسرائیل نے ایران کی 2 اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان میں ایک ہیوی واٹر فیسلٹی اور ایک ایلوکیک پروڈکشن پلانٹ شامل ہے۔ یہ حملہ تہران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے ایک بڑی جارحیت تصور کی جا رہی ہے۔ امریکی بیڑا USS جارج H.W. بش روانہ CBS نیوز کے مطابق امریکا نے اپنا طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج W. بش مشرق وسطیٰ کونٹکوم کی طرف روانہ کر دیا تاکہ ایران کے خلاف کارروائیوں میں مدد دی جا سکے۔
یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر کے ایران کی حمایت میں باقاعدہ جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے کچھ میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کے لیے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں جناح کے علاقے میں میریٹ ہوٹل کے قریب